ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ارباب ذی وقار، عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول دیکھنا ہے تو عرب کی وادی کو دیکھیے، جہاں پہ اتنے اجڑ اور گمار قسم کے لوگ ہیں، پڑا ہوا خون چاٹ جاتے ہیں، باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں کو وراثت کے طور پہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ارباب ذی وقار، اٹھائیے تاریخ اور دیکھیے، عشق رسول تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جھاڑو دیکھ کر جھاڑو بھی ساتھ باندھ کے لے آیا ہوں، گھر صرف اللہ اور اللہ کے نبی کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ زلیخا کے چاہنے والوں، یوسف کے چاہنے والوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، نبی کے چاہنے والوں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں، اپنی گردنیں تک کٹوا دی۔ اے فنا، عشق کا دستور تجھے کیا معلوم؟ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اس نبی کی شان اقدس کیسے بیان ہوگی جس کی شان میں اللہ نے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا ایک سے ایک لفظ لکھ دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 انبیاء کرام کو کسی کو ایک معجزہ اللہ نے عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 3 معجزے عطا کیے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کی ساری زندگی معجزہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمیں دارند تو تنہا داری۔ ارباب ذی وقار، یہ کائنات اگر کسی کے دم سے قائم ہے تو میرے نبی کے دم سے قائم ہے۔ وہ وجہ کائنات ہے، کیوں؟ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ ارباب ذی وقار، ذرا تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے، صدیق اکبر سے لے کر غازی علم الدین شہید اور عامر چیمے تک ناموس رسالت پہ جب بات ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت بھی بنایا ہوا تھا۔ ارباب ذی وقار، اگر انسان کی جان پہ بات آ جائے تو مال کو قربان کر دیا جاتا ہے، اگر آبرو پر بات آ جائے تو جان اور مال دونوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ناموس رسالت پر بات آ جائے، اگر ناموس رسالت پر بات آ جائے تو جان، مال اور آبرو ان تینوں کو دے کر بھی اگر ناموس کی حفاظت انسان کر لے تو یہ بہت سستا سودا ہے، یہ بہت سستا سودا ہے۔ نبی کی شان کو بیان کرنا، انسان کی عقل، انسان کے شعور اور لاشعور کو اگر لامحدود کر دیا جائے، اس دنیا کے اندر جتنا پانی ہے اس کی سیاہی بنا دی جائے، تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں تو رب کعبہ کی قسم درخت ختم ہو جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، میرے نبی کی مدح ختم نہیں ہوگی۔ میں آخر میں عبد الرحمن جامی کے صرف ایک مصرے پر قناعت کرتے ہوئے اس ساری بحث کو سمیٹتا ہوں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا ممکن ہی نہیں ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، والسلام۔